امن و راحت کی ضمانت ہے پیام مصطفیٰ، پیار کا صلح کا وہ پیمبر امن کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تمام ادیان و مذاہب سے اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ترین دین اسلام ہے۔ اس سے قبل گفتگو میں ہم پیغمبر امن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ بتا چکے ہیں کہ امن کے جتنے بھی نظریات آج تک عالم میں آئے ہیں، پیش کیے گئے ہیں، ان تمام میں سب سے بہتر نظریہ امن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ لیکن آپ کے نظریے کو پرکھنے، سمجھنے اور زندگی کا حصہ بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے دیگر ادیان و مذاہب کے نظریات امن پر گفتگو کریں۔ ان میں سے یہودیت اور ان کے ہاں امن کا نظریہ، عیسائیت اور ان کے ہاں امن کا نظریہ، اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ گویا کہ سامی مذاہب میں سے دو بڑے عظیم مذاہب یہودیت اور عیسائیت پر گفتگو ہو چکی ہے۔ آج ہم غیر سامی مذاہب میں سے ہندو مت اور بدھ مت پر گفتگو کریں گے۔ سامی اور غیر سامی مذاہب میں فرق یہ ہے کہ سامی مذاہب، جن کو الہامی مذاہب بھی کہا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہوتے ہیں، اور غیر سامی، جنہیں غیر الہامی کہا جاتا ہے، یہ بندوں کے خود بنائے ہوئے نظریات اور عقائد و اعمال ہیں۔ اور بھی بہت سے ایسے فروق ہیں جو سامی اور غیر سامی مذاہب میں ہیں۔ سب سے بڑا فرق یہ تصور خدا کا ہے کہ سامی مذاہب میں اللہ تعالیٰ کا تصور موجود ہے۔ سامی مذاہب میں اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کی بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو موجود ہے۔ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے۔ لیکن غیر سامی مذاہب میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان کے ہاں تصور الہ وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ درختوں کی، پتھروں کی اور دیگر بہت سی اشیاء کی، جانوروں کی، سورج کی، چاند کی پوجا ہوتی ہے، پرستش ہوتی ہے۔ اسی طرح کتب مقدسہ کے لحاظ سے سامی اور غیر سامی مذاہب میں فرق یہ ہے کہ سامی مذاہب کی کتابیں، ان کا مقدس لٹریچر منزل من اللہ ہوتا ہے، آسمان کی طرف سے آتا ہے، جبکہ غیر سامی مذاہب میں یہ لوگوں کے تراشیدہ اصول و قوانین ہوتے ہیں۔ اسی طرح دیگر فروق کے ساتھ ساتھ تصور جزا و سزا کا ایک پہلو ہے کہ سامی مذاہب میں قیامت کے قائم ہونے کی خبر موجود ہے، اور جو کچھ انسان اس دنیا میں کرتا ہے
اس کو آخرت میں اس کی جزا و سزا کے عمل سے گزارا جائے گا، لیکن غیر سامی مذاہب میں جزا و سزا کا یہ تصور موجود نہیں ہے، جس سے انسان کو اپنے اعمال میں، اپنے افکار میں فکر مندی نہیں ہوتی کہ مجھ سے ان اعمال کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا۔ بہرحال اور بھی بہت سے فروق ہیں۔ ہم اس وقت غیر سامی مذاہب میں سے جس مذہب پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے ہندو مت۔ ہندو مت میں امن کے بارے میں کیا کچھ تفصیلات ہیں؟ کیا ہندو مت کا نظریہ امن پورے عالم کے لیے امن کی ضمانت بن سکتا ہے؟ ہندو مت ایسا ایک مذہب ہے جس کا ہمارے ساتھ کئی پہلوؤں سے بڑا تعلق ہے۔ بر صغیر پاک و ہند، ہندوستان میں جس کے وجود سے پاکستان بھی نکلا، بہت بڑی اکثریت مسلمانوں کی وہاں پر موجود ہے، ہندوؤں میں، سکھوں میں رہتی ہے، ان کے اصول و ضوابط دیکھتی ہے، ان کے شب و روز دیکھتی ہے، اور اس میں سے بہت سے لوگ وہ ہمارے ملک میں آتے ہیں اور ادھر آ کر بھی مسلمانوں کے سامنے اپنے اعمال اور اپنے افعال کرتے ہیں، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے افعال و اعمال کیا ہے۔ ہمارا قریبی تعلق علاقائی لحاظ سے بھی ہے، وہاں پر بہت سارے مسلمان رہنے کے لحاظ سے بھی ہے، اس لیے ان پر گفتگو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان پر بھی گفتگو کی جائے۔ ہندو مت اپنی تاریخ کے لحاظ سے بڑا قدیم ترین مذہب ہے، لیکن افسوس کہ ہندوستان میں عیسائیوں کی طرح کوئی عیسیٰ نہیں ہے، یہودیوں کی طرح کوئی عزیر، اور مسلمانوں کی طرح کوئی بھی محمد جیسا ریفارمر، مصلحین میں سے کوئی مصلح نہیں ہے۔ گویا کہ ان کا کوئی مذہبی پیشوا نہیں ہے۔ ان میں یہ بہت بڑی یہ کمی ہے کہ اگر مذہبی پیشوا ہی موجود نہیں ہے تو بتائیے ان کو امن کی تفصیلات کون بتائے گا؟ ہندو مت میں، ہندو جاتی میں اگر ہم ان کی تاریخی حیثیت کو دیکھیں، یعنی 1200 عیسوی سے پہلے کی کسی بھی تاریخی دنیا میں لٹریچر کے لحاظ سے ان کا کوئی وجود نہیں ملتا، اگرچہ ان کا اپنا وجود تو قبل مسیح سے ہے، لیکن ان کے پاس جو لٹریچر موجود ہے، ان کے پاس جو کتب مقدسہ ان کی موجود ہے، ان میں تاریخیت نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص آج ان کو دیکھ سکتا ہے، ہندو مت کا لٹریچر منظر عام پر ہے، آپ اس لٹریچر کو پڑھتے جائیں اور اس میں دیکھیں کہ نظریہ امن انہوں نے کہاں پر پیش کیا ہے اور کیسا پیش کیا ہے۔ میری تحقیق کے مطابق ہندو جاتی میں جو مقدس لٹریچر سمجھا جاتا ہے وہ ان کے وید ہیں، جن میں سے 4 وید بڑے معروف ہیں، اور ان 4 ویدوں کو ہی وہ اپنے بڑے مقدس وید سمجھتے ہیں۔ ان میں سے پہلا وہ ہے یجر وید، دوسرا اتھر وید، تیسرا رگ وید، چوتھا سام وید۔ یہ چاروں وید مختلف منتروں پر مشتمل ہیں، کسی میں 1600 منتر ہیں، کسی میں 2700 منتر ہیں، کسی میں 6000 منتر ہیں، اور ایک میں تقریباً 1100 کے قریب بھجن ہیں۔ تو یہ منتروں، بھجنوں اور اشکوکوں پر مشتمل
چاروں کے چاروں وید آپ پڑھتے چلے جائیں، آپ کو ان میں امن کے حوالے سے کوئی تفصیلات نہیں ملیں گے۔ تو پہلا نقص یہ ہے ہندو مت میں اور اس کے نظریہ امن میں کہ ہندو مت بذات خود پورے عالم کے لیے نہیں ہے۔ ہم نے امن کے فارمولے میں یہ عرض کی تھی کہ امن کا نظریہ اس کا درست ہو سکتا ہے جس کا نظریہ عالمگیر ہو، ایک اس میں آفاقیت ہو، وہ پورے عالم کے لیے امن رکھتا ہو، امن کی ضمانت ہو۔ اگر ہم ہندو جاتی کو، ہندو مت کو دیکھتے ہیں تو یہ پورے عالم کے لیے نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں ہندوستان میں ہندو موجود ہے، ہندوستان میں سکھ موجود ہیں، عیسائی موجود ہیں، مسلمان موجود ہیں، دیگر ادیان و مذاہب سے تعلق رکھنے والے آرین مذاہب کے لوگ موجود ہیں، بدھ مت کے لوگ موجود ہیں، لیکن ہندو جاتی کی تاریخ پڑھتے چلے جائیے، یہ تبلیغی دین نہیں ہے، تبلیغی مذہب نہیں ہے۔ تو جب تبلیغی مذہب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی جتنی بھی اصلاحات ہیں وہ ان کے اپنے تک محدود ہیں، ہندو جاتی تک محدود ہیں۔ انہوں نے اپنے نظریہ امن کو، اپنے دین کو، اپنے مذہب کو مصریوں تک نہیں پہنچایا، بابلیوں تک نہیں پہنچایا، اسرائیلیوں تک نہیں پہنچایا۔ گویا کہ ایک محدود دائرے میں یہ لوگ محدود ہو کر رہ گئے۔ دوسری چیز کہ کیا ہندو جاتی کے لٹریچر میں جتنا کچھ بھی موجود ہے اس میں امن کی تفصیلات کیا کچھ ملتی ہیں؟ اس کی بابت میں عرض کر رہا ہوں کہ امن قائم کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز وہ ہے عدل و انصاف۔ جرم چاہے چھوٹے سے ہو یا بڑے سے، اعلیٰ سے ہو یا ادنا سے، جب عدل و انصاف کیا جائے گا تو پھر سارے اس عدل و انصاف کے تحت آئیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ جرم اگر کوئی اعلیٰ ذات کا آدمی کرے، کوئی اعلیٰ حیثیت کا آدمی کرے تو اس کو سزا تھوڑی دی جائے، اور اگر کم حیثیت کا آدمی کرے تو اس کو سزا زیادہ دی جائے۔ یہ امن و امان کو تباہ و برباد کرنے والی چیز ہے۔ لیکن ہندو جاتی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں اپنے ہندوؤں کے ہی 4 طبقات ہیں، اور ان طبقات میں پہلا طبقہ برہمن ہیں، جن کو بہت اعلیٰ سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دیوی دیوتاؤں کی زبان سے پیدا ہوئے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کھشتری، جن کو کھتری یا چھتری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گشتری دوسرا طبقہ ہے۔ اور تیسرا طبقہ ہے ویش، جن کے ذمے سرحدوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ چوتھا طبقہ ہے شودر۔ یہ 4 طبقات ہندو جاتی میں ایسے ہیں کہ اگر ہم ان چاروں سے ایک جرم ہوتا دیکھیں تو چاروں کو مختلف سزائیں ملے گی۔ برہمن اگر کسی کو قتل کر دے تو اس کو بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو اتنا کفارہ صرف ادا کرنا پڑے گا جیسے کہ اس نے کسی چھپکلی کو مارا ہے، اور چھپکلی کو مارنے کا جو کفارہ ہوتا ہے وہ برہمن ادا کرے گا اور قتل سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ اگر یہی جرم قتل کا یہ کھشتری کرے گا تو اس کو اتنا کفارہ ادا کرنا پڑے گا جیسے کسی بڑے جانور کو، اونٹ کو یا بھینس کو مار دیا ہے، تو ایسے جانور کو قتل کرنے کا جو کفارہ ہوگا وہ کھتری سے وصول کیا جائے گا۔ اور اگر ویش یہ کام کر دے تو اس کے لیے اس سے بھی سخت سزا۔ اور اگر شودر سے کوئی قتل ہو جائے تو شوگر کو اس کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے۔ بتائیے، ایک ہی دین اور مذہب رکھنے والے لوگ، ان کے مختلف طبقات اگر ایک ہی جرم کریں تو ان کو مختلف جب سزائیں دی جائیں گی تو بتائیے عدل و انصاف کہاں پر رہے گا؟
عدل و انصاف قائم نہیں ہوگا، اور جب عدل و انصاف ہی قائم نہیں رہا تو پھر امن کہاں سے آئے گا؟ ہندو مت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ذات پات کا بہت زیادہ شہرہ ہے۔ اگر کسی شودر کی نظر کسی برہمن پر پڑ جائے، ان کی کسی عورت پر پڑ جائے، تو شودر کی آنکھوں کو نکال دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی برہمن چاہے کہ میں شودر کی عزت کو پامال کر دوں اور وہ پامال کر دے، تو ایسا کرنے سے قطعی طور پر اس پر کوئی الزام نہیں آئے گا، بلکہ اس کو عزت سمجھا جائے گا، حیثیت سمجھا جائے گا۔ بتائیے جس مذہب میں یہ کچھ موجود ہو، وہ پورے عالم کے لیے امن کا نظریہ کیسے پیش کر سکتا ہے؟ ہندو مت کے ساتھ ساتھ دیگر آرین مذاہب کو ہم دیکھیں تو ان میں بھی عدل و انصاف کا یہی کشت و خوں نظر آتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو مت میں غلاموں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جاتا ہے، عورت کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جاتا ہے، بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھیں ایک ایک کر کے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں ایسی ایسی تفصیلات ہیں، خصوصی طور پر عورت کے حقوق و فرائض میں، کہ جن کو دیکھتے ہی ممکن ہے عقل سلیم رکھنے والے لوگ فیصلہ کر دیں کہ یہ تو پورے عالم کیا ہندوستان میں بھی امن کا باعث نہیں بن سکتے۔ ہندو مت میں عورتوں کے حقوق و فرائض کے بارے میں ابن بطوطہ کو دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے میں ان کا عدل و انصاف دیکھ کر حیران رہ گیا، اور ایک موقع پر تو میں ہوش کھو بیٹھا، بے ہوش ہو گیا۔ وہ اپنی کتاب تمدن ہند میں لکھتا ہے کہ میں نے ستی کی رسم کو ادا کرتے ہوئے انہیں دیکھا۔ ستی کی رسم کیا ہے کہ اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جائے تو صرف خامد کو ہی نہ جلایا جائے، بلکہ خامد کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کو بھی جلا دیا جاتا تھا۔ ابن بطوطہ کہتا ہے یہ رسم میں دیکھ رہا تھا، مرد کو جو فوت ہو چکا ہے لکڑیوں پہ لٹایا ہوا ہے، اس کو آگ لگا رہے ہیں، اور زندہ عورت کو بھی اسی طرح لٹا کر اس کو بھی آگ لگائی جا رہی ہے کہ جب اس کا مالک و مختار، اس کا مرد، اس کا خامد فوت ہو گیا ہے تو اب اس عورت کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ بتائیے جس مذہب میں عورت کے حقوق کی اس طرح پامالی ہو، وہ مذہب پورے عالم کے لیے کیسے امن کی ضمانت دے سکتا ہے؟ قطعی طور پر ہمیں ہندو مت میں امن کی ضمانت نظر نہیں آتی۔ دوسرے غیر سامی مذاہب میں ایک اور مذہب جو بہت پرانا ہے وہ ہے بدھ مت۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بدھ مت میں امن کے بارے میں کچھ تفصیلات ہیں۔ بدھ مت اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قریباً 6 صدی پہلے، 563 برس پہلے بدھا، جس کا نام گوتم بدھ ہے، یہ پیدا ہوا۔ والدین نے اس کا نام رکھا سدھارتھ، لیکن بعد میں یہ گوتم بدھ کے نام سے معروف ہوئے۔ بدھ مت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت قدیم مذہب ہے، اور یہ جہاں پر بھی گیا اپنی اخلاقی تعلیم کی وجہ سے اس نے اپنے پاؤں جما لیے، اور پھر دنیا اس کو مانتی چلی گئی، اور بڑے بڑے لمبے عرصے تک اس مذہب والے حکومتیں کرتے رہیں، لوگوں کو امن و امان کا سبق دیتے رہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بدھ مت پورے عالم کو امن کا نظریہ دے سکتا ہے؟ کیا بدھ مت پورے عالم کے لیے امن و امان کی ضمانت رکھتا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم بدھا کی شخصیت کے بارے میں معلوم کرتے ہیں
کہ جس کی تعلیمات سے امن کی ضمانت ملنی ہے، کیا اس کی اپنی ذات، اس کی اپنی شخصیت محفوظ ہے؟ آج جتنی بھی معلوم دنیا ہے اس کے بارے میں، بدھ مت کے بارے میں اس کو دیکھا جائے تو بدھ مت کی، گوتم بدھ کی اپنی ذات ہی محفوظ نہیں ہے۔ اس کی زندگی کے بہت سے گوشے وہ ابھی تک پردہ خفا میں ہے، منظر عام پر نہیں آ سکے۔ اس کی تعلیمات اگرچہ اخلاقیات کا درس دیتی ہیں، ایک دوسرے سے لین دین، معاملات اس کا درس دیتی ہیں، اور معاملات میں سدائی، معاملات میں اصلاح کا درس دیتی ہیں، لیکن ہم نے تو پوری کائنات کے لیے، پورے عالم کے لیے نظریہ امن دیکھنا ہے کہ کس کس کے پاس کیا کیا کچھ ہے۔ ہم بدھ مت کے حوالے سے ابھی تفصیلات پیش کر رہے ہیں۔ بدھ مت کے بانی کا نام سدھارتھ ہے، جو گوتم بدھ کے نام سے معروف ہوئے اور مشہور ہوئے۔ یہ 563 برس قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوئے۔ ان کے مذہب میں، بدھ مت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہندو مت کی طرح یہ بھی پورے عالم کے لیے نہیں ہے۔ ہندو مت کی طرح ان کی بھی کوئی مذہبی کتاب نہیں ہے، اور ہندو مت کی طرح ان کا مذہبی پیشوا وہ موجود نہیں ہے۔ اگرچہ بدھا کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ مذہبی پیشوا ہیں، اور انہوں نے بدوؤں کے لیے، اپنے بخشوؤں کے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے، ان کو اخلاقیات کی تعلیم دی ہے، لیکن یہ نظام بدھ مت پورے عالم کے نظام سے خالی ہے۔ اس میں آئلی زندگی کا کوئی باب نہیں۔ بتائیے، عورت جو معاشرے کا ایک حصہ ہے، جس کے بارے میں اقبال نے بھی کہا ہے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، جب اس کے بارے میں کچھ تحفظات ہی نہیں، کچھ تفصیلات ہی نہیں، تو بتائیے بدھ مت کو امن کے لیے کیسے پیش کیا جا سکتا ہے؟ بدھ مت جس میں آئلی زندگی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مکمل نظام زندگی نہیں رکھتا، صرف اخلاقیات پر اتنا زور ہے کہ اخلاقیات میں بہت آگے نکل گئے، حتیٰ کہ اساتذہ کے حقوق، طلباء کے حقوق، اور دوستوں کے حقوق، والدین کے حقوق، عزیز و اقارب کے حقوق، ان سب کے حقوق بتا دیے، لیکن جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے کوئی حقوق ذکر نہیں کیے گئے، خالق کائنات کے کوئی حقوق ذکر نہیں کیے گئے۔ اور اس سے آگے بڑھے، جانوروں پر رحم کا تصور یہ پیش کیا ہے کہ کسی بھی جانور کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بتائیے، جب کسی جانور کو قتل کرنے کی، ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو گوشت جو چاہے کسی بھی قسم کا ہو وہ کوئی انسان نہیں کھا سکتا۔ کیوں؟ کہ وہ کھائے گا جانور کو ذبح کر کے، اور جانور کو ذبح کرنا بدھ مت کے نزدیک گناہ عظیم ہے۔ بتائیے، جب پورا زندگی کا نظام ہی نہیں رکھتے ہو تو اس پوری دنیا والوں کو امن کیسے دو گے؟ تو بدھ مت میں بھی گویا امن نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی آئندہ گفتگو میں بتائیں گے کہ جب ان سب کے پاس امن نہیں ہے تو پھر امن کس کے پاس ہے؟ انشاءاللہ العزیز، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الفتوں مہروں مروت سے دلوں کو جوڑ دے، رحم دل اتنا کہ جانی دشمنوں کو چھوڑ دے، رحم دل اتنا کہ جانی دشمنوں کو چھوڑ دے۔ امن و راحت کی ضمانت ہے پیام مصطفیٰ، پیار کا، صلح کا، وہ پیمبر امن کا۔